السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں، آنے والے کل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دادا دادی کے فوت ہوتے ہی ہمارے پیار کی دنیا میں بھی بھونپال آ گیا۔ گویا جن دھاگوں میں رشتوں کے موتی پروئے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے اور خاندان کا شیرازہ بکھر گیا۔ آپ جائیداد کے تنازع نے سر اٹھایا، والد صاحب اور چچا جان میں طبی جدائی پڑ گئی اور ہمارا گھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ صحن کے بیچ دیوار اٹھا دی گئی۔ بڑوں کے اختلافات کی سزا ہم بچوں کو ملنے لگی۔ ہم جو بچپن سے ایک صحن میں کھیل کر جوان ہوئے تھے، جدا کر دیے گئے۔ جائیداد کا تنازع برسوں چلا۔ اس دوران میں شمل بھائی اور نازو دکھ اور اذیت کی سولی پر لٹکتے رہے۔ ہمیں آپس میں بات کرنے تک کی اجازت نہ تھی۔ بھائی شمل کی منگنی نازو سے ہو چکی تھی۔ تنازع کو 16 سال ہو گئے تو والدہ نے بیٹے کی شادی کسی اور لڑکی سے کرنا چاہی، مگر بھائی کسی صورت راضی نہ ہوئے۔ ہمیں ایک کار دینے کے منصوبے بھی بزرگوں نے بنائے تھے اور اب ہمارے پیار کی جوت کو بجھانے میں بھی وہی پیش تھے۔ نازو بھی وفا کی پتلی تھی۔ گھر والوں کی ہر زیادتی، جبر و دباؤ کو برداشت کیا لیکن ہتھیار نہ ڈالے۔ وہ کسی اور سے شادی پر آمادہ نہ ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ تنازع ختم ہو جائے گا اور ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں قبول ہوئیں، سارے جھگڑے سمٹ گئے۔ قدرت نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ٹوٹے ہوئے رشتے تجدید پا گئے اور نازو اور شمل بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سوکھے دھانوں میں پانی پڑ گیا، امیدوں کی خزاں رسیدہ کھیتی لہلہانے لگی۔ نازو بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ برسوں کی اذیت ختم ہوئی اور بھائی کی زندگی حزین سپنے میں ڈل گئی۔ نازو کی قسمت اچھی تھی کہ اس سے شادی ہونے کے بعد شمل بھائی کے کاروبار میں خوب ترقی ہوئی۔ ہم نے بنگلہ بنوا لیا اور گاڑیاں بھی خرید لیں۔ نازو کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کوئی کمی تھی تو بس یہ کہ ہمارا آنگن کسی معصوم بچے کی کلکاریوں کے بغیر سونا سونا تھا، لیکن ہم قدرت سے نا امید نہیں تھے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ 4 سال تو انتظار میں نکل گئے۔ اب امی بہو کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس پھرنے لگیں۔ علاج معالجے ہوئے، سبھی ڈاکٹرز کہتے کہ ان میں کوئی طبی نقص نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ کسی نہ کسی دن آپ لوگوں کی امید بھر آئے گی اور ان کی گود بھری ہو جائے گی۔ ہم بھی اسی امید پر جی رہے تھے، یہاں تک کہ بھائی کی شادی کو 7 برس گزر گئے اور آرزوؤں کی فصل خشک ہی رہی۔ نازو بھابھی نے بھی امید کا دامن چھوڑ دیا، کہتی انم اتنے برس اولاد نہ ہوئی تو اب کیا ہوگی؟ شاید یہ خوشی ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ اس نے علاج معالجہ کرانا بھی چھوڑ دیا۔ جب سے وہ نا امید ہوئی اس کو گھن لگ گیا، ہر وقت چپ چپ رہتی۔ اولاد کی کمی تو بھائی بھی محسوس کرتے تھے، لیکن وہ مرد تھے، ان کے لیے باہر کی بھری پری دنیا موجود تھی۔ وہ سارا دن باہر گزار کر گھر آتے، کھانا کھاتے اور نیند کی آغوش میں چلے جاتے، لیکن نازو گھر میں اکیلی رہنے کی وجہ سے تنہائی کے عذاب سے دوچار تھی۔ وہ اب گھر کی دیواروں سے باتیں کرتی تھی۔ میری شادی ہو گئی تھی، میں اپنے گھر اور بال بچوں میں مصروف تھی۔ اولاد کی پیاس بھی کیا چیز ہے، یہ تو کوئی ممتا کی پیاس سے پوچھے، جبکہ امی جان کو بھی آنگن کا سونا پن کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ نازو کو گھل گھل کر مرتے دیکھ کر شمل بھائی بھی فکر مند رہنے لگے۔ سوچا اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ لوگ کسی بچے کو گود لے لیں۔ اس پر نازو بولی کس کا بچہ؟ کون ماں ہوگی جو اپنی گود حالی کر کے میری جھولی بھر دے؟ اس کا کہنا درست تھا۔ ہم کافی دن تک سبتانوں، یتیم خانوں اور لاوارثوں کے اداروں میں گھومتے پھرتے رہے، مگر ہمیں کوئی ایسا بچہ نہ ملا جس کو ہم گود لے سکتے۔ اس روز ہم نازو کی خالہ کے گھر جا رہے تھے، جنہوں نے 9ویں بچی کو جنم دیا تھا۔ ان کے میاں کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتی تھیں۔ غربت کے سبب آدھے پیٹ بھوکے رہتے تھے۔ یہ قدرت کی شان کہ جہاں بچوں کی ضرورت نہ تھی وہاں یہ نعمت چھاجو برس رہی تھی، اور ایک ہم تھے کہ ہماری بھائی اور بھابھی ایک بچے کو ترس رہے تھے۔ صبح کو وقت تھا، ٹریفک کا ہلکا ہلکا رش تھا۔ ہماری گاڑی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ نازو میرے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک سامنے والی گلی سے 2 بچے نکلے اور سڑک پر آ گئے۔ صبح کے وقت ہر کسی کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن اس ویگن والے کو
کچھ زیادہ جلدی تھی، اس نے ہماری گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ اسی لمحے بچے دوڑتے ہوئے ویگن کے عین سامنے آ گئے۔ میری بھابھی ان بچوں کی معصوم صورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی معصومیت میں کھوئی ہوئی تھیں کہ اچانک ان کی خوفزدہ چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ نازو نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، وہ یہ نظارہ نہیں دیکھ سکی۔ ویگن ان پھولوں کو روند کر جا چکی تھی اور اب سڑک پر خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کو شیمل بھائی نے گاڑی روکنا چاہی، مگر اطراف سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا تو انہیں گاڑی آگے بڑھانا پڑی۔ میں جانتی تھی کہ نازو اس معاملے میں کتنی حساس ہے، لہٰذا بھائی نے یہی مناسب سمجھا کہ جائے حادثہ کے قریب رکنے سے بہتر ہے گاڑی کو آگے لے جائیں۔ وہ وہاں ٹھہر جاتے تو یقین تھا نازو ہی کو اسپتال میں داخل کروانا پڑتا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بڑبڑا رہی تھی، آہا کتنے پیارے بچے تھے، کتنے پیارے خوبصورت تھے۔ ماں نے چاؤ سے بال سنوار کر اور اجلی یونیفارم پہنا کر انہیں اسکول روانہ کیا تھا۔ اس روز ہم حالہ کے گھر جانے کی بجائے رستے سے ہی مڑ کر واپس آ گئے، کیونکہ اس بھیانک حادثے کو دیکھ کر ہم لوگوں کی حالت نارمل نہ رہی تھی۔ نازو تو گھر آتے ہی بستر پر گر گئی، اس کے بعد بھی کافی دن افسردہ رہی۔ اس کی نگاہوں میں انہی بچوں کی شکلیں گھومتی رہتی تھی۔ یہ جمعے کا دن تھا، اس روز چھٹی تھی۔ میں نے پوچھا تم حالہ کی بچی کو گود لے رہی تھی، اس پروگرام کا کیا بنا؟ وہ بولی چلو آج چلتے ہیں، شیمل بھی گھر پر ہیں۔ ہم سب تیار ہو کر حالہ کے گھر چل دیے۔ ان کی پیاری سی منی کو گود میں بھر کر وہ اتنی مسرور ہوئی کہ دنیا کا ہر غم بھول گئی۔ حالہ آپ کیا کہتی ہیں، میں آج لے جاؤں اس کو؟ آج نہیں نازو، آج اس کو بخار چڑھا ہے، اس کی طبیعت اچھی نہیں، تم سے سنبھالی نہ جائے گی، ذرا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر لے جانا۔ نازو پوچھ گئی۔ اس نے پوچھا پھر کب حالہ؟ ایک ماہ بعد، حالہ نے جواب دیا۔ واپسی میں نازو ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، اللہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہیں تو اتنے بچے کہ ماں باپ انہیں پیٹ بھر کر کھلا نہیں سکتے اور کہیں ہم جیسے ترس رہے ہیں۔ نازو صبر کرو، خدا بہتر کرے گا، بس دعا کرو کہ وہ ہم کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، میں اس کے دل کی کسک کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے کہا تم افسردہ مت رہا کرو، میں تم کو اداس دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہوں۔ وہ بولی میں چھوٹی سی تھی تب بھی اداس رہتی تھی، تم بہنیں آپس میں کھیلتی تو سوچتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، تب ہی سے میری اداس رہنے کی عادت بن چکی ہے۔ میں تب بھی تنہا تھی اور آج بھی تنہا ہوں۔ چھوٹے بہن بھائی کو وہی جھولا جھلانے کی آرزو ہے جو نہیں مٹتی۔ نازو چچو کی اکلوتی بچی تھی، وہ شروع سے تنہا رہی اور اب اس کا کھلنا بچا تھا۔ پہلے میں پھر شیمل بھائی اس کی تنہائی کے ساتھی بنے، لیکن اس کے ممتا بھرے ارمانوں کی تسکین ابھی باقی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ آنچل سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شاید حالہ کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ آنے کا اس کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ تبھی میں نے کہا نازو میری جان، اس قدر دل شکستہ نہ ہو، اللہ سے اچھی امید رکھو، یہ دنیا امید پر قائم ہے۔ اس واقعے کے 15 روز بعد حالہ اور حالو منی کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ اس روز نازو کتنی خوش ہوئی تھی کیا بتاؤں، جیسے اس کے لیے عید کا دن ہو۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی، منی کو اپنی باہوں میں بھر کے سارے گھر میں ایسے گھوم رہی تھی جیسے تمام جہان کی نعمتیں اسے مل گئی ہوں۔ حالہ کچھ ہدایتیں اور بیٹی نازو کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ اب نازو بیگم کو ہماری پرواہ کب رہی تھی، سارا دن وہ منی میں کھوئی رہتی۔ اس کا نام اس نے جانم رکھ دیا۔ یہ گڑیا تھی چھوٹی سی، مگر آفت کی پرکالہ تھی۔ نازو فیڈر دھو کر دودھ بناتی، اس کے منہ کو لگاتی تو وہ 2 گھونٹ لے کر فیڈر پرے کر دیتی اور زور زور سے چلانے لگتی، جیسے اسے پتہ چل جاتا ہو کہ یہ ہاتھ اس کی ماں کے نہیں ہے۔ تمام دن وہ نازو کے ساتھ یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتی اور بھابھی جی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ اس بچی کو بھوک لگی ہے یا فتنہ پن کر رہی ہے۔ منٹ منٹ پر نیپکن گیلے کر دیتی، جانے دن میں کتنے کپڑے گندے کرتی، کبھی الٹی کر دیتی، کبھی کبھی تو نازو کو ابکائیاں آ جاتی، لیکن کیا کرتی، جب بچی گود لی تھی تو اس کو پالنا ہی تھا، کوئی اچھی کام کی آیا بھی نہیں مل رہی تھی۔ 1 ماہ اسی طرح گزر گیا۔ حالہ بچی کو دیکھنے آ گئی، آتے ہی ہائے ہائے کرنے لگی، ارے یہ کیا کر دیا اور یہ کیا کر رہی ہو، بچے ایسے پالے جاتے ہیں بھلا؟ غرض حالہ تو ٹہنی بچوں کے معاملے میں ایکسپرٹ، انہوں نے بیچاری اناری بھابھی کو بکلا کر رکھ دیا۔ وہ شام تک نہیں
جب تک کہ نازو کا ان کی ہدایتوں سے سانس نہیں پھول گیا۔ اب حالہ دوسرے تیسرے دن کسی انسپیکٹر کی طرح معائنہ کرنے اچانک ہی ہمارے گھر آ جاتی۔ ایک تو سارے گھر کا کام، اوپر سے اس ننھی منھی سی جان کی پرورش اور حالہ کی چیکنگ۔ نازو چند ماہ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی، اس کی پہلی جیسی صورت نہ رہی۔ رات بھر بچی کے ساتھ جاگتی تو صبح آنکھوں میں ہلکے بڑے ہوتے۔ شمل بھائی بھی اپنی بیوی کے بارے میں پریشان رہنے لگے، لیکن نازو گڑیا سے اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ اس سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو زور زور دکھ رہا ہوتا۔ صبح 4 بجے ہی بچی جاگ پڑتی اور رونا شروع کر دیتی۔ اس دن تو غضب ہو گیا۔ حالہ کے سامنے ہی منی کسی طرح کھسکتی پلک سے نیچے لڑک گئی، ہلکی سی ٹھا ہوئی اور منی کی فلک شکاف چیخ بلند ہو گئی۔ نازو بھابھی باورچی خانے میں حالہ کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ حالانکہ حالہ گڑیا سے چند قدم کے فاصلے پر ہی بیٹھی تھی، مگر گرتے ہوئے بچی نے کسی کو مہلت ہی نہ دی۔ حالہ نے لپک کر بچی کو قالین پر سے اٹھا کر کلیجے سے لگا لیا اور دہاڑنے لگی، تم میری پھول سی بیٹی کی کیسی پرورش کرتی ہو، یہ تک تم کو خبر نہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو پلنگ کے کنارے پہ نہیں لٹاتے۔ ہائے روزانہ یہ معصوم جانے کتنی بار گرتی ہوگی۔ منی بھی ایسی استاد کے گلا پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ حالانکہ قالین پر گرنے سے چوٹ کم لگتی ہے، مگر اس بچی کا مزاج بھی شاید اپنی ماں پر گیا تھا جو رائی کو پہاڑ بنانے میں استاد تھی۔ حالہ یہ روز تو نہیں گرتی، بس آج ہی گری ہے۔ وہ بھی آپ کی خاطر چائے لینے گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ آپ کمرے میں موجود ہیں، ورنہ میں اس کو یوں اکیلا تو نہیں چھوڑتی۔ نازو کسی مجرم کی طرح صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ سمجھایا لیکن حالہ کسی طرح نہ مانی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اب میں اپنی بچی کو لے کر ہی جاؤں گی۔ اس کے بہن بھائی بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا غضب نہ کیجیے حالہ، اگر آپ نے اس کو واپس ہی لینا تھا تو دیا ہی کیوں تھا۔ بہن غلطی ہو گئی، بس معاف کر دو۔ غربت ہمارا تو اللہ کی دین ہے، مگر اپنی اولاد کو کوئی اس طرح نہیں پھینک دیتا۔ جس نے بچی دی ہے وہی اس کا رزق بھی دے گا۔ حالہ نے ایک ذرا مہلت نہ دی اور بچی کو کلیجے سے لگائے چلتی بنی۔ نازو بیچاری منہ دیکھتی رہ گئی۔ جب شمل بھائی گھر آئے تو فیڈر گود میں رکھے بھابھی نازو زاروں کو تو رو رہی تھی۔ حالہ بچی لے گئی، وہ دہاڑے مارنے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، سمجھایا کہ حالہ بڑی سیانی عورت ہے، 6 ماہ بچی کو تم سے پلوایا، صحت مند ہو گئی تو بیٹی کو لے گئی۔ ان کا ارادہ شروع سے ہی نہیں تھا۔ تم رو مت، صبر کرو۔ کب تک صبر کروں؟ اس نے رونا بند نہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ خوب رو دھو لے گی تو جی ہلکا ہو جائے گا، پھر یہ خود ہی چپ ہو جائے گی۔ آخرکار نازو رو رو کر چپ ہو گئی۔ شاید اس کا جی ہلکا ہو گیا تھا، مگر دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اب اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ تم شمل بھائی ایک روز زبردستی اس کو اسپتال لے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی مسز امید سے ہیں، تاہم ان کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کیس غیر معمولی نوعیت کا ہوگا جس میں بعض دفعہ عورت کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب نازو کے ماں بننے کی خوشی سے زیادہ سب کو اس بات کی فکر تھی کہ خدا اس کی جان کو سلامتی دے، کیونکہ اسے یکدم بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا۔ نازو البتہ بہت خوش تھی اور پھولیں نہیں سماتی تھی۔ اس کا چہرہ ان دنوں آفتاب کی طرح چمکتا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا سارے خاندان کو انتظار تھا۔ ہمارے آنگن میں طویل اور ترسا دینے والی مدت کے بعد خاندان بھر کی آرزو کا پھول کھلنے والا تھا۔ نازو کو 1 ہفتہ پہلے ہی ڈاکٹر نے اسپتال میں داخل کر لیا تھا۔ وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اس کو زیر نگرانی رکھے ہوئے تھے۔ تمام تر نگہداشت کے باوجود قدرت نے میرے بھائی کو منتوں مرادوں کے بعد بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، مگر میری جان سے پیاری بھابھی نازو کو ہم سے چھین لیا۔ وہ بچے کو جنم دینے کے بعد چل بسی۔ میرے بھائی کی محبت کا تاج محل چور چور ہو گیا۔ جس نعمت کا اس نے اتنی شدت سے انتظار کیا وہ اس کو ملی بھی تو کس طرح کہ وہ اپنے بچے کو باہوں میں لینے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسی۔ نرس نے مجھے اور میرے بھائی کو روتے دیکھا تو وہ بھی رو دی۔ قدرت کے کھیل نہادے ہوتے ہیں۔ آج سوچتی ہوں کہ شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں اتنے عرصے تک اولاد نہیں دی تھی کہ نازو کچھ عرصہ اور جی لے، پھر تو اس کو چلے ہی جانا تھا۔ اس کی موت شاید اس کی زچگی میں واقع ہونی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کی اولاد دینے میں تاخیر سے کام لیا تھا۔
دعا کرتی ہوں خدا میرے اکلوتے بھتیجے اور نازوں کی نشانی کو سلامت رکھے جسے میں نے گود لے لیا تھا، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ شیمل بھائی ہر ہفتے آتے اور اپنے بیٹے سے مل جاتے۔ کہتے ہیں کہ یہ میری محبوب بیوی کی نشانی ہے۔ مجبوراً والدین کے لیے دوسری شادی کی ہے، ورنہ میں تو نازوں کے بعد سے خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اسے جنت میں جگہ دے، وہ یہاں بھی اکیلی تھی اور کیا جانوں کہ وہاں بھی اکیلی ہو۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔